میں اپنے ناظرین اکرام کو شاہ نواز اتاری وائس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور خلوص برا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ کی بارگاہ میں ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ یہ بھی آپ ارشاد فرمائیے، مجھے مشورہ دیجیے کس ٹاپک کس موضوع پر آپ بیان سننا ویڈیو سننا پسند کرتے ہیں یا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، جب سے یہ دنیا بنی ہے، یہ دنیا کا دستور ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے سرکش و ظالم بادشاہ پیدا ہوئے جو اپنے نبیوں کے کہنا نہ مانا اور اس سے عداوت کی، اور اس سے بھی بڑھ کر ایسے بھی ظالم بادشاہ اور بدبخت بادشاہ اس دنیا میں آئے جو انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو آج ہم اس طرح کے ایک ظالم بادشاہ اور بدبخت بادشاہ کا ذکر سنیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شداد کی جنت۔ محترم ناظرین کرام، قوم عاد کا مورث اعلیٰ عاد بن اوس بن ارم بن عام بن نوح ہے۔ اس عاد کے بیٹوں میں سے شداد بھی ہے۔ یہ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا ہے۔ اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا تھا۔ اس نے پیغمبروں کے زبان سے جنت کا ذکر سن کر دنیا میں ایک جنت بنانی چاہیے، اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کے اینٹوں سے تعمیر کیے گئے اور زبرجد اور یاقوت کے ستون ان کے عمارتوں میں نصب کیے گئے، اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات سے نہریں بنائی گئیں۔ قسم قسم کے درخت زینت اور آزائش اور سائے کے لیے لگائے گئے۔ الغرض اس سرکش و ظالم بادشاہ نے اپنے خیال سے جنت کے تمام چیزیں اور ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان اس شہر میں جمع کر دیے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے ایان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل کا فاصلہ باقی رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ اپنی بنوائی ہوئی جنت کو دیکھ بھی نہ سکا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ اپنے گم شدہ اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے صحرائے عدن سے گزرا تو اس شہر میں پہنچ گیا اور اس کے تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا، مگر وہاں کوئی رہنے بسنے والا انسان نہیں تھا۔ یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن قلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں ایسی کوئی شہر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، لیکن یہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے اور اس قوم میں سے کوئی ایک بھی آدمی باقی نہیں رہا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے ابرو کے اوپر ایک تل کا نشان ہوگا، اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ بخدا یہ وہی شخص ہے جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا، اور وہ یہی شخص ہے۔ پیارے محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد اور دوسری سرکش قوموں کا حال بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہو،
اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی اور فرعون کی چومخا کر دی، یعنی کہ لوگوں کو سخت سزائیں دیتا جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا۔ محترم ناظرین کرام، اس پورے واقعے سے ہمیں درس ہدایت کیا ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی سرکشی اور تکبر و غرور بے حد ناپسند ہے، اس لیے خداوند قدوس کا دستور ہے کہ ہر سرکش اور متکبر قوم جس نے زمین میں اپنی سرکشی اور ظلم و وعدان سے فساد پھیلایا، اس قوم کو قہر الہی نے کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر ہلاک و برباد کر دیا۔ شداد اور قوم عاد کے دوسرے افراد سب اپنی سرکشی و تکبر کی وجہ سے خدا کے مبغوض ٹھہرے، یعنی اللہ پاک کے غضب کے حقدار ٹھہرے، اور جب ان لوگوں کا تمرد اور ظلم و عدل اس درجہ بڑھ گیا کہ روئے زمین کا ذرہ ذرہ ان کے گناہوں اور بدعملیوں سے بلبلا اٹھا، تو خداوند قہار و جبار کے عذابوں نے ان سرکش اور ظالموں کو تباہ و برباد کر کے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ لہذا ان قوموں کے عروج، زوال اور ان لوگوں کے عذاب الہی سے پامال ہونے کی داستان عبرت نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں ان اقوام کے انجام کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اہل قرآن ان کی داستان سن کر عبرت پکڑیں اور خوف الہی سے ہر دم لرزہ اور ندامت رہیں۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور ان اقوام کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں۔ ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں اور قسم کے بدعقائدیوں اور بدعملیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ اعمال صالح کی کوشش کرتے رہیں اور مال و دولت کے غرور و گھمنڈ اور سرکشی و تکبر نہ کریں، بلکہ ہمیشہ دل میں خوف خدا عز و جل رکھ کر تواضع اور انکساری کو اپنی عادت بنائیں اور جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرتے رہیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعے سے ہدایت دینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی قرآن کریم میں سبق حاصل کریں۔ جتنے واقعات قرآن کریم میں پچھلی قوموں کا ذکر ہوا ہے یہ ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہدایت ہمارا مقدر بنے گا۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے، والسلام۔